پہلے آنے کی صفحے پوری کر لیجیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی تکلیف نہ پڑے. پہلے سے اپنے درست صفحے کرتے کریے گا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے. آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے اور نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے. معزز بھائیوں اور بزرگوں، آج کا دن تاریخ اسلام میں عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرے اور ایک جانور کو ذبح کرے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل پسند نہیں. چاہے آدمی 100 رکعت نفل نماز پڑھے، چاہے آدمی قربانی کے بدلے میں صدقہ دے، خیرات کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ان دنوں میں پسند نہیں. قربانی کیا ہے؟ قربانی کن پر واجب ہوتی ہے؟ یہ آج کا ضروری پیغام ہے اور میسیج ہے. قربانی روز اول سے چلا آنے والا عمل ہے. جب سے انسانوں کے ابا
ابا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور پہلا قدم جنت سے اتار کر زمین پر رکھا، تبھی سے قربانی کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اور ہر قوم کے اندر، ہر طبقے کے اندر اگر تاریخ کا صحیح معنی میں جائزہ لیا جائے، اگر ہسٹری کو، اتہاس کو صحیح معنی میں بیان کیا جائے، تو ہر قوم کے اندر اور ہر طبقے کے اندر قربانی پائی جاتی ہے۔ ہم بھی ہمارے آس پاس دیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں ہر 2 آدمی میں سے ایک انسان قربانی دیتا ہے، ہر 2 میں سے ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ 2 بھائی ہیں، باپ کی وراثت ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک مکان ہے، ایک بھائی نیچے کا فلور لیتا ہے، ایک بھائی اوپر کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی محبت میں کبھی قربانی دیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی عظمت میں قربانی دیتا ہے، کبھی باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے کچھ چیزوں کی قربانی دیتا ہے، تو کبھی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کا سلسلہ روز اول سے چلا رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی پائی جاتی ہے، مگر ان تمام قربانیوں کی نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ قربانیاں انسانوں کے لیے ہوتی ہے، وہ قربانیاں مخلوق کے لیے ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے، بقرہ عید کی جو قربانی ہے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اس کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر قربانی کی جاتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ قربانی لینے والے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ قربانی بڑی کیوں ہو گئی؟ تمام قربانیوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی سب سے بڑی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی نسبت پر قربانی تو ہر عمل میں دینی پڑتی ہے۔ ایک نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے، کتنی قربانی دیتا ہے، صبح کی نیند قربان کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے، شام میں اپنے آفس پر ہے، اپنے دفتر پر ہے، اپنے دکان پر ہے، کاروبار میں ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے تو مومن اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنی دکان کو چھوڑتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے، اپنے دھندے کو چھوڑتا ہے اور سیدھا اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ مومن ہے، قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی۔ روزہ رکھنے والا کتنی قربانی دیتا ہے، اپنے بھوک کی قربانی، اپنی پیاس کی قربانی، اور خاص طور پر گرمیوں کے زمانے میں اگر روزہ رکھے، شدید پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سارا انتظام حلال کھانے موجود ہے، مگر مومن اللہ کی نسبت پر اپنا کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، اپنے بھوک اور پیاس کی قربانی دیتا ہے۔ ایک زکوٰۃ دینے والا حلال اور پاکیزہ مال میں سے محنت کر کے، مزدوری کر کے جو حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5%، 2.5% جب اللہ کی نسبت پر دیتا ہے، اس کے جذبات مرتے ہیں، شیطان ڈراتا ہے، اس کو بوجھ پڑتا ہے، مگر اللہ کی نسبت پر مال قربان کرتا ہے، جذبات کو دبا لیتا ہے۔ مال کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی، کبھی بھوک اور پیاس کی قربانی، اور جب حج کا زمانہ آیا
بڑی قربانی، مال کی بھی قربانی، وقت کی قربانی، وطن سے دور تمام چیز کی قربانی، ہر عمل میں قربانی ہے، یاد رکھیے، مگر سب سے بڑی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال سے بڑھ کر، یہ وقت سے بڑھ کر، یہ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر جان کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، جان کے بدلے میں جان کی قربانی۔ فرمایا اس لیے بقرہ عید اور عید الاضحیٰ کی قربانی سب سے بڑی قربانی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے آزمایا اور انہوں نے ہمارے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے، اور آخر میں جان کی بازی لگانے کا نمبر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان بھی ہمارے سامنے حاضر کر دی۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ اکبر، پڑھنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے۔ آج مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو نیند قربان کریں، اس کی نیند قربان کر کے اسے اٹھائے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اکلوتا بیٹا جو بڑھاپے میں ملے تھے، اللہ نے حکم دیا، وہ بھی خواب کے اندر، خواب میں حکم دیا، اللہ کے خلیل اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک وہ بھی امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے باپ کو چھوڑ دو، تو آپ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ ایک یہ بھی امتحان تھا جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنا وطن چھوڑو، تو آپ نے اللہ کی نسبت پر اپنا وطن بھی چھوڑ دیا۔ ایک یہ بھی امتحان تھا جب حکم ہوا ابراہیم ہماری نسبت پر اپنے بیوی اور بچے کو ایک لق اور دق میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ دانا ہے نہ پانی کا قطرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کیا، یہ بھی قربانی، مگر یہ اتنی بڑی قربانی۔ ایک باپ کو حکم ہو رہا ہے، نبی سے بڑھ کر کون شفیق ہوگا، نبی سے بڑھ کر کون رحیم ہوگا، نبی سے بڑھ کر کون محبت والا ہوگا، اور پھر اپنے خود کے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کہ اے ابراہیم ہمارے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لے کر نکلے، تیار کر دیا، نہلایا دھلایا، بیوی سے کہا دوست کی مہمانی میں لے جا رہا۔ اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے دوست کی مہمانی میں لے جا رہا۔ مینا کے میدان میں لائے، راستے میں شیطان نے بار بار روکا، ابراہیم علیہ السلام شیطان پر لاہور پڑتے گئے اور شیطان کو کنکر مارتے گئے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ہمارے دونوں پیغمبر، ایک باپ ہے دوسرے بیٹے ہیں، ایک اللہ کے خلیل ہے دوسرے ذبیح ہے، ایک خلیل اللہ ہے دوسرے ذبیح اللہ ہے، دونوں تیار ہو گئے ہمارے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب پچھاڑا باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل، تو ہم نے کہا اے ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان دیکھ لیا، تمہاری محبت دیکھ لی،
تمہارے دل میں ہمارے حکم کی کیا اہمیت ہے وہ دیکھ لیا، اور آپ نے سچ کر دکھایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک جانور کو دے دیا اور جان کے بدلے میں جان کی قربانی لے لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور اب تو ماڈرن اسلام والے بھی ایسی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو جانور کی جان لے کر ہی کیوں، ہم اس کے بدلے میں وہ پیسہ صدقہ کر دیں، غریب کو دے دیں۔ جس پیسے سے جانور خریدا جائے گا وہ پیسہ صدقہ کر دے، صدقہ بھی تو عبادت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی عبادت ہے اس کے بدلے میں جو حکم ہے وہی حکم پورا کیا جائے گا، اس کے بدلے میں صدقہ نہیں دیا جاتا۔ نماز کا حکم ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ نماز میں مسجد میں کون جائے، مسجدیں کون بنوائے، مسجدوں کے بل کون بھرے، جب بھی نماز کا ٹائم آئے نماز کے بدلے میں صدقہ دے دے۔ رمضان میں بھوکا پیاسا کون رہے، روزے کے بدلے میں صدقہ دے دے۔ حج کرنے اتنی دور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کون جائے، وہ پیسہ صدقہ دے دے، نہیں چلے گا۔ نماز کے بدلے صدقہ نہیں چلتا، روزے کے بدلے صدقہ نہیں چلتا، زکوٰۃ اور حج کے بدلے صدقہ نہیں چلتا، ایسے ہی قربانی کے بدلے میں صدقہ نہیں چلے گا۔ قربانی الگ عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے۔ جیسے نماز الگ عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے۔ جیسے روزہ الگ عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے۔ جیسے حج مستقل عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ ایک الگ عبادت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وقت کم ہے، جو چیز کسی کے بدل میں شریعت نے رکھی اس کا پھر بدل نہیں ہو سکتا، ایکسچینج کا پھر ایکسچینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جانور کی قربانی جان کے بدلے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے میں اللہ نے جان کی قربانی لی اور جنت سے جانور بھیجا، تو جو چیز کسی کے بدل میں ہے اب اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اب وہ دیکھیں پڑے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو جاری کر دیا، ہم نے اس عمل کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب جب جو بھی اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ کی نسبت پر قربانی دینی پڑے گی۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ہمارے پیغمبر، ہمارے خلیل، نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا۔ نبیوں پر اللہ کا سلام آتا ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا سلام ہے سارے نبیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، سنت اللہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کے بدلے میں انعام سے نوازتے۔ جانور کی قربانی کی حدیث پاک میں ہے، ابھی تو جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کی مغفرت کر دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا ایک موقع پر،
باری تعالیٰ جو آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو آپ کے گھر کا دیدار کر لیتا ہے، اسے کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے۔ میرے گھر میں آنے والے مہمان کا مجھ پر حق یہ ہے کہ دنیا میں میں اس کو عافیت سے نوازوں اور آخرت میں اس کی مغفرت کروں۔ تو ایک اللہ کی عادت یہ ہے کہ پہلے اللہ حکم پورا کرنے پر انعام سے نوازتے ہیں، اور جسے انعام مل جاتا ہے پھر اللہ اس سے شکرانے کا مطالبہ کرتے ہیں، شکرانہ چاہتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، لہذا آپ اس کے شکرانے میں نماز ادا کیجیے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے یہاں پر نماز سے مراد صلاۃ العید ہے، عید کی نماز ادا کیجیے، ونحر اور پھر قربانی کیجیے اللہ کے نسبت پر۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قربانی کی حقیقت ہے اور یہ قربانی کا جو ہے اس کا فلسفہ ہے۔ ہمیں قربانی کرنی ہے، بہت کم، ایک بات ضرور یاد رکھیں، بہت کم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی، بہت کم ہوں گے، مگر اکثر ہم میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر قربانی ہے ہی نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کے وجوب کے مسائل بیان کروں، ہم میں سے اکثروں پر قربانی واجب ہے، یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو میں قربانی دوں گا، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ نہیں، زکوٰۃ اور قربانی میں بیسک دو تین فرق ہے، بیسک دو تین فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے، بس یہ سن لیجیے، زکوٰۃ تو اس مال پر آئے گی، اس نصاب مال پر جو سیونگ ہو اور سال گزر جائے، ایک سال کے بعد، مگر قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں اگر اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے جو نصاب مال تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ گھوم رہی ہے، 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا، اگر میرے پاس اتنا گولڈ ہے تبھی میرے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بعض علماء نے 3 لکھے ہیں، بعضوں نے 4 لکھے ہیں۔ جو ہے نصاب مال 3 ہے یا 4 ہے؟ گولڈ کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، صرف سونا ہو، صرف سونا، 1 روپیے کا سکہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے تو پھر وہ 7.5 تولہ ہو جائے۔ صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ۔ مگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا کرنسی ہے، تو اب 7.5 تولہ نہیں دیکھا جائے گا، 52.5 تولہ چاندی دیکھی جائے گی۔ اور آج کے حساب سے اگر دیکھیں 52.5 تولہ حضور کے زمانے کا، ہمارے زمانے کا 62.5 تولہ، 62.5 تولہ اگر حساب لگاوے تقریباً 40,000 کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی قیمت کسی کے پاس ہے یا اتنی ضرورت سے زیادہ کی چیز ہے، آج کل موبائل 30 ہزار کے تو موبائل ہوتے ہیں، 40 ہزار کے موبائل، اور آدمی جیب میں رکھ کے کہتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ، مجھ پر قربانی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے قربانی نہیں؟ ہم میں سے اکثروں پر قربانی ہے۔ لہذا جن نے ابھی تک قربانی کی نیت نہیں کی ہے یا پلان نہیں کیا ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، 3 دن اللہ نے دیے، 3 راتیں دی ہے۔ قربانی کرے، نیت کرے، چاہے یہاں نہ ہو سکے تو کہیں بھی اللہ کا یہ واجب جو ہے اس کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے قربانی کی کھالیں جو ہے وہ آپ ہمارے رفیق بھائی برف والے وہ جمع کرتے ہیں، 3 دن تک وہاں پر آپ پہنچائے۔ ان کھالوں کی رقم سے ہم غریب بیوہ، ہمارے اس علاقے میں 250 بیوہ عورتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنا لسٹ ہے، ہم ان کو اس کی
अनाज की जो चीज़ों के अंदर वो पैसा इस्तेमाल करते, गोया कि वो एक बिल्कुल मुस्तहिक जगह है सदका करने की, तो वहाँ पर आप पहुँचाए। और चंदा भी है आज हमारे शहर बड़ौदा में फतेहपुरा में मदरसा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से चंदे के लिए आए हैं। 800 बच्चे पढ़ते हैं जहाँ, 800 लड़के लड़कियाँ, और मोमिना कोर्स है लड़कियों के लिए, और मदरसे ही के अंदर ट्यूशन क्लासेस चलते हैं ताकि हमारी बच्चियाँ गैरों के यहाँ ट्यूशन में न जाए, मदरसे में ही ट्यूशन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा काम है, जगह की ज़रूरत है, जगह खरीद ली गई है, वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ज़कात सदका लिल्लाह से उनका ज़रूर ताउन फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें कई सारी बातों की अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई ये सुन लीजिए, सफ़ेद भाई दुरुस्त कर लीजिए, दरमियान में से खलापुर कर लेंगे ऑटोमेटिक। सब बच्चों को पीछे कर दो, बच्चे हो तो देख लीजिए भाई, बच्चों को जरा सही जगह पर खड़ा कर दीजिए। आ जाओ आगे, जगह पूर्ण करो।